بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، برسرے منبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا مومن ہونا چاہیے کہ جس کے قلب میں ایک درد ہو ہر وقت، بازار میں ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، آلو بیچ رہا ہے، دفتروں میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کے قلب میں احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ حکیم اجمل خان حکیم الامت کا ارشاد ہے، یہ فرماتے ہیں جاؤ بھائی یہ بھی کرو، مشائخ کے پاس جانا بھی رہے، لیکن ان سے کبھی تنہائی میں کچھ پوچھ بھی لو، کچھ کشتہ بھی لے لو، اللہ کا ذکر لے لو، ان کی برکت سے مشورے سے کام ہوتا ہے۔ فرماتے ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر مشورہ کے ذکر کرتے ہیں تو کام، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کیا ذکر سے کام نہیں چل سکتا، کہ مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا، حضرت کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کام تو بنے گا ذکر ہی سے، تلوار ہی کاٹتی ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کاٹتی تو تلوار ہی ہے، سپاہی نہیں کاٹتا مگر کسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اہل اللہ کے پاس ان کے مشوروں میں برکت، وہ جس کو مشورہ دیتے ہیں راتوں کو اس کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اللہ والوں کی برکت سے برکت جو پہنچتی ہے 4 طریقے سے پہنچتی ہے۔ جن بزرگوں سے فیض ہوتا ہے اس کا 4 طریقہ ہے۔ نمبر 1، جب ان کی خدمت میں کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسے مضامین بیان کرا دیتے ہیں کہ جس سے ان کو اپنی بیماریوں کا علاج مل جاتا ہے اور درد بھرا دل ان کو عطا ہوتا ہے، اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، ایک بات۔ نمبر 2، رات کی تنہائیوں میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جو لوگ میرے پاس آتے جاتے ہیں آپ ان کو صاحب نسبت بنا دیجیے، محروم نہ کیجیے، اپنی محبت سے نوازش کروا دیجیے، ان کی راتوں کی دعائیں کام کرتی ہیں۔ 2 بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قلب کے اندر خاصیت ہے، یہ دل دوسرے دل سے اخلاق کو چرا لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں خاصیت رکھی ہے کہ آپ جس کے پاس بیٹھیں گے جیسا اس کا دل ہوگا اس کا عکس پڑے گا۔ لکھنؤ کے ایک شخص نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ میرے اندر غصے کی بیماری ہے۔ حضرت نے لکھا کہ تم مولوی محمد حسن کے پاس بیٹھ جائے کرو جا کر۔ اب وہ جا کے بیٹھنے لگے، ان کو نہیں بتایا کہ حضرت نے حکم دیا، بس بیٹھ گئے۔ 10 دن 15 دن بیٹھے تو غصہ کم ہونے لگا۔ حالانکہ غصے کے مضمون پر مولوی محمد حسن نے کوئی مضمون نہیں بیان کیا، وہ اپنا کتابوں کا بنڈل بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سودا خرید ہو رہا ہے، اپنا کتابیں بیچ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد لکھا حضرت اب تو بالکل غصہ معتدل نارمل ہو گیا، معتدل اعتدال میں آ گیا۔ پھر ایک دن پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ نے وہاں ہم کو بھیجا، مولوی صاحب نے تو کبھی غصے پر کوئی بات نہیں کی اور میرا غصہ کیسے اچھا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ حلیم ہیں، ان کے اندر غصہ برداشت کرنے کی قوت ہے ان کے قلب میں، مجھے ان کے حالات کا پتہ تھا، اس لیے میں نے اپنے شاگرد کے صحبت میں بیٹھنے کو بتایا کہ ان کے قلب کا حلم و قوت برداشت تمہارے قلب پر اس کا عکس پڑے گا آہستہ آہستہ، اور آہستہ آہستہ تمہارا دل بن جائے گا۔ جیسے سورج کی شعاؤں سے پتھر آہستہ آہستہ لال ہو جاتا ہے نہیں، وہی پہاڑ سارا ہمالیہ پڑا ہوا ہے، 5 روپے کی گدھا گاڑی خرید لو، اسی میں ایک لال بن جاتا ہے سورج کی شعاؤں سے، وہ لاکھ روپے کا بکتا ہے۔ تو اللہ والوں کے قلب کے سامنے جن کے قلب رہتے ہیں ان کے قلب کی شعائیں کرن ہدایت کا آفتاب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دل لال بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ جب ان بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے شاگرد ان کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آج یہ بات نہ ہوتی تو دنیا اور یا اللہ سے جڑ اور بیج سے خالی ہو جاتی۔